اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سرجن ڈاکٹر حبیب الرحمان، اسلام آباد سے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور آج جو ہے ہم پھر دوبارہ جو ہے اسی کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرس کو، جو کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، کیونکہ یہ گروپ آف ڈیزیزز ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس کی کیا کمپلیکیشن ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اور آج جو ہے ہم اس کا ایک دوسری جو ہے دوسرا جو ہے ایب نارمل ڈس آرڈر جو سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس کہتے ہیں، اسے جو ہے ڈسکس کریں گے۔ ان میں جو ایک چیز کامن ہے کہ ان میں جو ہے امیون سسٹم جو باڈی میں جو ہے قوت مدافعت جو ہے جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جو ہے نارمل باڈی جو ہے نارمل ٹیشو نارمل سیل کے خلاف کام کرتا ہے اور نارمل سیل کو جو ہے اور نارمل ٹیشوز کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے، جس سے جو ہے یہ آٹو امیون ڈس آرڈر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سسٹمک لیپس ایریتھمیٹوسس میں بھی جو ہے ہم امیون سسٹم جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے اور وہی جو ہے وہ نارمل ٹیشو اور نارمل سیل کو ڈیمیج کرتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے سسٹمک لیپس ایریتھمیٹوسس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک جو ہے اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک کنڈیشن جو ہے فلیئر ہوتی ہے اور ایک کنڈیشن جو ہے ریمیشن ہوتی ہے۔ فلیئر کنڈیشن یہ جو ہے یہ اصل میں انفلیمیٹری ڈس آرڈرز ہیں۔ جب امیون سسٹم جو ہے وہ سیل کو ڈیمیج کرتا ہے یا ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انفلیمیٹری جو ہے وہ کنڈیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو کہ مائلڈ بھی ہو سکتی ہے اور سیویئر بھی ہو سکتی ہے اور سپوریڈک بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہلکی بھی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ سیریس جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس میں جو ہے یہ بیماری بھی جو ہے جوائنٹ سے شروع ہوتی ہے، یا آپ کے ہاتھ کے پیر، پاؤں کے پیر، اور اس کے بعد جو آپ کے دوسرے جو جوائنٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے ریڈ جوائنٹ جو ہے وہ سویلنگ، جب پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے جو ہے جوڑوں میں درد ہے اور میں جو ہے جوڑ ہلا نہیں سکتا اور پھر ریسٹرکٹیڈ موومنٹ ہوتی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ جوڑوں کو ہلاتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے جوڑوں کو جب وہ ہلاتا ہے تو اس کو درد ہوتی ہے، وہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ نہ ہلائے اور وہ درد سے جو ہے وہ ریلیف لے۔ اور اس میں جو ہے ایس ایل ای میں جو ہے جب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آئے گا، جب یہ تو میں رومیٹائڈ ارتھرائٹس کا بتا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آئے گا تو شروع میں وہ کہے گا کہ بھائی مجھے جو ہے فٹیگ ہوتی ہے، یعنی میں تھکتا بہت زیادہ ہوں، مجھے جو ہے بھوک نہیں لگتی۔ اور پھر اگر آپ اس کے جو ہے چہرے پہ دیکھیں تو ایک بٹر فلائی ریش ہوگا چہرے پہ اور بریج آف نوز پہ، اور یہ جو ہے یہ ایس ایل ای کی جو ہے سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ڈیزیز ہے یہ فیمیل میں جو ہے رومیٹائڈ ارتھرائٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمیل میں جو ہے یعنی خواتین میں جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے خواتین میں بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو ویسے ہر ایج میں ہو سکتی ہے لیکن موسٹلی جو ہے یہ 15 ایئرس ٹو 45 ایئرس کے دوران جو ہے خواتین میں جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ تو پیشنٹ جب وہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے مجھے تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، مجھے جو ہے بھوک نہیں لگتی، اور بعض کا جب وہ کہتا ہے کہ میرے جسم پہ، میرے منہ پہ جو ہے چیکس پہ ریشز ہیں اور وہ بٹر فلائی ریش ہوتا ہے اور برج آف نوز ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرنے میں۔ اور اس کے بعد جو اس میں جو ہے باقی آرگنز بھی جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں، جس میں لنگز ہے، برین ہے، اس میں جو ہے اسکن انوالو ہوتی ہے، اس میں بلڈ ویسل جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ ریشز جو ہیں باقی باڈی پہ بھی ریشز ہوتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ پیشنٹ جو ہے وہ دھوپ میں جاتا ہے، سورج کی روشنی میں جاتا ہے تو اسے جو ہے زیادہ جو ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ دوسری اسکن کی بیماریوں سے جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ اب اصل جو ہے اس میں ایک بات جو آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہے وہ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ پیشنٹ جو ہے اس کو بعض اوقات جو ہے اس میں سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس میں فیور بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انفلیمیٹری ڈیزیز ہے اور اس میں فیور بھی ہوتا ہے، لاس آف ایپیٹائٹ بھی ہوتا ہے،
اور ویٹ لاس بھی جو ہے اس کی کمپلین بھی وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایچنگ اور ریشز کی کمپلین بھی وہ کرتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ ڈائگناسٹک سمٹم بتاتا ہے کہ ڈائگناسٹک پوائنٹ ہیں، اور اس میں سے جو ہے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ ڈائگنوسس ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پہ بٹر فلائی ریشز جو ہیں چیک پہ اور برج آف نوز پہ، اور یہ جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے تو میں نے اپنی ایکسپیرینس پہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ پیشنٹ کو زیادہ سننا پسند نہیں کرتے، اور وہ جو ہے اپنی جو ہے مطلب ڈائگنوسس کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ کرواتے ہیں، جس پہ جو ہے پیشنٹ پہ برڈن پڑتا ہے، پیشنٹ پہ جو ہے اکنامک برڈن پڑتا ہے۔ تو میں اگر ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ کو جو ہے 10 سے 12 منٹ جو ہے اگر وہ سن لے تو ایک اچھی ہسٹری جو ہے وہ 90% جو ہے وہ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 یا 3 ڈائگنوسس اگر آپ کے دماغ میں آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ لیبارٹری ٹیسٹ پہ جائیں اور اس میں سے جو ہے وہ ایک ڈائگنوسس جو ہے وہ نکال لیں۔ اب ڈائگنوسس میں جو ہے ایک ڈفرینشیل پروویژنل ڈائگنوسس ہوتی ہے، ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہوتی ہے، اور ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہسٹری سے کہ بھئی اس کی فائنل ڈائگنوسس کیا ہوگی، تو پھر اس میں جو ہے جو کنسرن لیبارٹری ٹیسٹ ہیں وہ جو ہے وہ کروا لیں، تاکہ جو ہے وہ جو ہے بیماری کی جو ہے وہ تشخیص ہو سکے۔ اور یہاں پہ بدقسمتی سے ڈاکٹر جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، اور وہ جو ہے ایک پورا جو ہے پورا لیبارٹری کی اس کی لیبارٹری اس کی ٹیسٹ کی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، سلپ دے دیتے ہیں، جو کہ پیشنٹ پہ اکنامک برڈن پڑتا ہے، اور بعض پیشنٹ جو ہے افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری درخواست ہے ڈاکٹر صاحبان سے کہ ایک اچھی ہسٹری جو ہے وہ پیشنٹ کی بیماری کو 90% پیشنٹ کی بیماری کو ڈائگنوز کر دیتی ہے، اور 10% جو ہے اس کی لیبارٹری کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں FLE کے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سائن اینڈ سمٹم تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، سائن کے بعد میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ولاگ اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے اویئرنیس دوں کہ آپ نے کون سی بیماری میں کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اور اب یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ہی ڈاکٹر بیٹھ کے جو ہے وہ ساری بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ایک ہی ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہے، وہ سرجیکل اسپیشلسٹ بھی ہے، وہ ENT اسپیشلسٹ بھی ہے، وہ آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، اور وہ گائنی کا بھی کام کرتا ہے، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور یہ جو دوسری بات جو میں کرنے لگا کہ بہت سے لوگ جو ہے بہت سے ہمارے جو ہیں میرے اپنے کولیگ جو ہیں میرے کولیگ ہیں ڈاکٹر صاحبان، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ بھی نہیں ہے اور MBBS لیول پہ جو ہے وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بیماری آئے تو خدا را جو ہے آپ کو اس کے کنسرن ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ ریفر کریں۔ جس طرح یہ کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے جو ہے روماٹولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ روماٹولوجسٹ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے پیشنٹ کو جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ جانتا ہے، اور وہ جو ہے کنسرن ٹیسٹ کروا کے بیماری کو ڈائگنوز کر سکتا ہے، اور آگے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر اگر اس میں جو ہے لنگس انوالو ہوتے ہیں، کڈنی انوالو ہوتے ہیں، ہارٹ انوالو ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مریض کے لیے جو ہے تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ جو ہے کوئی پیشنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری بڑی بات جو میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں جو سرکاری اسپتالوں سے نکلتے ہیں، ڈسپینسر ہیں یا وارڈ بوائے ہیں یا نرسنگ اٹینڈنٹ ہیں یا پھر نرسنگ سپاہی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ گاؤں میں جا کے جو ہے وہ اپنا نام جو ہے ڈاکٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی جو ہے معیوب بات ہے، اور اس چیز کو جو ہے تھمنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کا کام ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کی ہیلتھ ہے، اس کی جو ہے ہیلتھ ہے تو وہ کام کرے گا، ہیلدی ہے تو وہ کام کرے گا، اور وہ ہیلدی نہیں ہے تو وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی،
اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو پر سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی کمنٹس کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو جاتے جاتے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔